کی آیت نمبر 256 سے تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ قرآن نے جس خوبصورتی کے ساتھ اسلام میں آنے کی دعوت دی ہے، جس حسن کے ساتھ، اور اسلام کا مزاج دیکھیں کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کہ کسی کو آپ جبراً ظلماً جو ہے وہ اسلام کی طرف دعوت دیں، بالکل کوئی جبر نہیں۔ اسلام ایک سچ ہے، اسلام سورج کی طرح روشن ہے، سورج نکلا ہو تو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اگر کوئی کرے گا تو لوگ اسی کو احمق کہیں گے۔ جب قرآن آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی آ گئی، تو یہ تمام تر کائنات کے سچ میں سے جتنے بھی سچ ہیں ان میں سے سب سے بڑا سچ ہے۔ اس لیے اسلام کے اندر آنے کے لیے اسلام کا جو اصول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واضح فرمایا۔ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ نہ کہے کہ یہ تلوار کے زور پر، جبر کے زور پر لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اسلام پیش کریں۔ آج بھی مملکت اسلامیہ جو بھی ہوگی اس کا یہی مزاج ہونا چاہیے کہ وہ اہل کفر کو اسلام پیش کرے، کیونکہ اسلام کا مطلب آگے بڑھنا ہے، پوری کائنات کو اسلام کے چادر کے تلے لانا ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ حق ہے، سچ ہے، پیش کریں۔ جناب یہ دین ہے، اسے پڑھیں، سرچ کریں، اسے تحقیق کریں، ٹائم دیتے ہیں آپ کو، آپ اپنے مزاج کے مطابق اس سے پڑھیں، سوال کریں، پوچھیں، اسلام کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے اسے دور کریں، ہم آپ کو اسلام پیش کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں کہ ہم بھئی نئی اسلام قبول کریں گے، تو اسلام نے پھر بھی تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ اچھا تو پھر ہم حاکم ہیں، اللہ حاکم ہے، اور اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی حاکمیت میں ہم آپ کو پیغام اسلام دے چکے، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور ہم آپ سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹیکس دیں، جس کو جزیہ کہتے ہیں، ایک محدود سی رقم ہے، آپ دے دیں، ہم اس ٹیکس کی بنیاد پر آپ کی مکمل حفاظت کریں گے، آپ کی چاردیواری کی حفاظت ہوگی، آپ کی عصمت کی حفاظت ہوگی، آپ کے مال و اسباب کی حفاظت ہوگی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، جیسے اقلیتیں کسی ملک میں رہتی ہیں۔ تو اسلامی حکومت کا یہ قانونی طور پر مزاج ہونا چاہیے کہ انہیں مکمل تحفظ دیا جائے۔ اگر وہ انکار کر دیں بھئی ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے، ٹیکس بھی نہیں دیں گے، تو پھر تیسرا عمل یہ ہے کہ پھر آؤ دو بدو لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اور اس جنگ میں زور آزمائی کرتے ہیں، نہ تم اسلام قبول کر رہے ہو نہ ٹیکس دے رہے ہو، تو آخری پھر حتمی صورت یہ ہے آپ میدان کارزار سجاتے ہیں، پھر شکست اور فتح جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ کس کو کامیابی دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور جس کسی نے بھی اسلام قبول کیا ہے اس کو لالچ نہیں دی گئی۔ حالانکہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے مؤلفۃ القلوب، دلوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے آپ کسی کو پیغام دیتے ہیں، دعوت، جیسے آپ اکیلے میں دعوت دیتے ہیں اسلام کی، عیسائی محلہ ہے آپ دیتے ہیں کسی کو، اور وہ آپ کے قریب ہے تو آپ اسے اسلام کے لٹریچر دیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کو پڑھنے کے لیے کہیں، پھر پیار محبت سے انہیں تحفے دیں، پھر اگر اسے دعوت دیں اور وہ کہے میں قبول تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میری پوری برادری اور فیملی ہے، اس سے الگ ہونا میرے لیے مشکل ہے، تو اس کی مشکل آپ حل کریں۔ آپ کے پاس زکوٰۃ کے پیسے تو اسے کہیں بھئی یہ زکوٰۃ میں ہم جو ہے آپ کی مدد کریں گے، اسے گھر بنا دیں، ٹھیک ہے، اس کی مکمل طور پہ، اور یہ کہنا کہ اگر آپ اسلام قبول کرو گے تو ہم آپ کو 10 لاکھ روپیہ دیں گے، تو یہ بارگیننگ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اسلام قبول کر کے آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے محلے میں سے اپنا مذہب، اپنا دین چھوڑنا کتنا مشکل ہے، محلے میں سے کوئی شخص اپنا گھر چھوڑتا ہے تو ظاہر ہے ماں باپ کو بھی چھوڑ رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ رہا ہے، اپنی برادری کو بھی چھوڑ رہا ہے، تو اب وہ مسائل میں گھر جائے گا، تو اسلامک اسٹیٹ کیا ہے، وہ کیا کرے گی کہ اس کو تحفظ دے گی، ہمارا بیت المال اسے تحفظ دے گا، نہیں تو اس محلے کی کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا جرگہ تو ہوگا۔ ہمارے ہاں جیسے کونسل سے لے کے آگے یو سی کے جتنے بھی یہ کیا معاملات ہیں، اگر ہم انصاف کے ساتھ چلیں تو ہم ایک ہر دوسرے کو تحفظ دے سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے، آپ کسی پر جبراً اسلام کو ٹھونس نہیں سکتے،
ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ مومن بن کے زندگی گزارے، جس کا جی چاہے وہ کفر پر خوش ہے تو اسے مبارک ہو، کفر پر رہے۔ ہم نے جب تک تمہاری روحیں تمہارے جسموں میں ہیں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، جب یہ نکل آئیں گی پھر ہم قیامت کے دن تمہارا پھر فیصلہ کریں گے۔ پھر اللہ کا فیصلہ بڑا سخت ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ دین میں جبر نہیں ہے، بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے، ہدایت واضح ہو چکی ہے، گمراہی کیا ہے ہدایت کیا ہے، اس چیز کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ایک اللہ ہے اور اس کے مقابلے میں طاغوت ہے، شیطان اس کے مقابلے میں کھڑا ہے، خیر کے مقابلے میں شر کھڑا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک اچھی صحبت ہے، ایک بری صحبت ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ نیکوں کی صحبت ہمیشہ آپ کو نیک بنائے گی، بروں کی صحبت ہمیشہ آپ کو برا بنائے گی۔ اور اس کو مثالاً حضور نے فرمایا، تمثیل دے کے فرمایا کہ دیکھیے جیسے کہ کوئی بندہ عطار کی دکان پہ جاتا ہے، خوشبو خریدنے کی، خوشبو والی دکان میں چلا جاتا ہے، اسے کئی خوشبوئیں پسند آتی ہیں، وہ ایک خوشبو خرید لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ خوشبو ہے، لگائے گا فائدہ ہے، دوسرے بھی اس کو خوشبو کو محسوس کریں گے۔ اور اگر اس نے خوشبو نہیں خریدی، مہنگی ہے کسی وجہ سے نہیں، تو ہو سکتا ہے دوست نکل آئے وہ آپ کو گفٹ دے دے، وہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور اگر گفٹ بھی نہیں دیتا، آپ خرید بھی نہیں سکتے، تو کم از کم چند لمحے جو آپ اس دکان میں ٹھہرے ہیں، آپ جب باہر آئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے خوشبو ضرور آ رہی ہوگی، تو باہر کھڑا انسان محسوس کرے گا یار تو عطار کی دکان سے تو نہیں آ رہا، خوشبو والی دکان سے تو نہیں آ رہا۔ یہ نیک بندے کی صحبت ہے کہ جب نیکی میں آپ بیٹھتے ہیں اور نیکوں میں بیٹھتے ہیں، صالحین میں، تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے چہرہ کا نور بڑھ جاتا ہے، اور نورانیت میں آپ کی آنکھوں میں نور آتا ہے، آپ کے چہرے پر نور آتا ہے، آپ کی چال ڈھال میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو باہر کوئی بھی شخص ہے نا، وہ انجان ہی کیوں نہ ہو، وہ محسوس کر لے گا کہ یار یہ کسی اچھی صحبت کا مالک ہے۔ اور حضور نے فرمایا بری صحبت اس طرح جیسے بھٹی جل رہی ہے، اس پہ آگ ہے، دھواں بھی ہے، آپ اس کے قریب بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی شعلہ اٹھے اور آپ کے کپڑوں کو سوراخ کر دے اور خراب کر دے۔ اور اگر آپ کپڑے بچا کے بھی رکھیں گے کہ میرا کوئی شعلہ میرے کپڑے جلا نہ دے، تو کم از کم آپ کے اوپر جو وہ بھٹی کی بو ہے وہ آپ کے کپڑوں پہ لپٹ جائے گی۔ جب آپ باہر جائیں گے تو ہر بندہ اس بدبو کو محسوس کرتے ہوئے کہے گا یار بڑی گھن آ رہی ہے، کہاں سے آئے ہو، کسی بھٹی سے ہو کے آئے ہو۔ تو اسی طریقے سے برے بندوں کی صحبت سے جب انسان نکلتا ہے تو اس کے چہرے کا نور بھی چھین لیا جاتا ہے، اس کی ایمان کی لذتیں چھین لی جاتی ہیں۔ اس کا ذکر قرآن نے ایسے کیا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ دیکھیں نا دوستی کتنی، اللہ خود کہہ رہا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں۔ دوست کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے آپ کو تو معلوم ہے نا، دوست جس کے ساتھ دوستی لگاتا ہے پورا اعتماد ہوتا ہے اس کے ساتھ، دوست کے اوپر دوست جان بھی نچھاور کرتا ہے۔ اور اللہ جیسا دوست ہو جو ساری رحمتوں کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا اللہ دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اندھیروں سے لوگوں کو نکال کے نور میں داخل کرتا ہے۔ کفر ایک ظلمت ہے، گناہ ایک ظلمت ہے، ڈاکہ ڈالنا، زنا کرنا، شراب پینا اور کسی کو لوٹنا، ظلم کرنا، یہ سب ظلمات ہیں۔ ان میں سے نور کی جانب کون نکالتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کیونکہ دوست ہے اور وہ نہیں چاہتا میری دوستی میں آنے والا بندہ محروم رہے اور خوار ہو جائے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اس دنیا میں نبیوں کی صحبت دیتا ہے، شہیدوں کی صحبت دیتا ہے، صدیقین کی صحبت دیتا ہے، پھر صالحین اور نیک لوگوں کی صحبت دیتا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت اتنی اہم اور خاص چیز ہے جو حضور نے خود اپنی صحبت دے کر کسی کو صحابی بنایا۔ دیکھیں ان سے بڑے بڑے نمازی آج موجود ہوں گے، بڑے بڑے مجاہد موجود ہوں گے، بڑے بڑے روزہ دار ہوں گے، صحابہ نے اتنے روزے نہیں رکھے ہوں گے۔ اس کے بعد کتنے اولیاء کرام کا ہم نے سنا ہے 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھتے رہے، بہت بڑی ریاضت ہے۔ لیکن اتنی بڑی ریاضت کر کے کوئی صحابی بن سکتا ہے؟ پوری زندگی روزے رکھتا رہے صحابی بن جائے گا؟ پوری زندگی ہر سال حج کرے صحابی بن جائے گا؟ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ صحابی فقط ایک لمحے سے صحابی بنتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ، ایمان کی حالت میں کرنا۔ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کو اپنے نگاہوں سے تک لیا، اب بڑے بڑے حاجی پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے نمازی پیچھے رہ گئے، اس کے قدموں کی دھول کیا، اس کی سواری کے قدموں کی دھول کے برابر بھی وقت کا غوث نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی صحبت ہے نبی کی۔ پھر نبیوں کا وہ جو فیض ہے وہ ولیوں میں منتقل ہوتا ہے،
علماء بعمل میں منتقل ہوتا ہے۔ جب ان کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے تو پھر اپنی گمراہ کن زندگی سے نکل کر ہدایت یافتہ زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، یخرجہم، ان کو نکالتا ہے اپنے دوستوں کو، جس کے ساتھ اس نے اپنی دوستی کرنی ہوتی ہے، پھر اپنے دوست کو وہاں سے نکالتا ہے۔ کہاں سے؟ ظلمات سے، اندھیروں سے نکالتا ہے، الی النور، روشنی کی جانب۔ صحابی بنے، تابی بنے، تبا تابی بنے۔ پھر حضور نے فرمایا مجھے تو ان لوگوں سے بہت پیار ہے جنہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، میرا ذکر سنا ہوگا، اور میرا ذکر سن کر ایمان پر مضبوط ہوں گے۔ وہ بڑے مضبوط لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن پھر بھی ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا کمال ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں، آپ، کوئی بھی ہو، کوئی کہے میں اپنے زور سے ایمان پر جو ہے مضبوط ہوں، نہیں، یہ یؤتی ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے۔ تو یہ فضل ہے اس کا کہ اس نے کرم کیا ہے۔ اب یہ ہر چیز میں فضل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جو چلے گئے نماز پڑھ کے وہ گمراہ تھے اور آپ جو ہے ہدایت یافتہ، نہیں، ان کو جتنا حصہ رب نے دینا تھا دے کر بھیج دیا ہے، اور آپ کو جتنا حصہ دینا تھا آپ کو روک کر وہ دینے کے لیے رب تعالیٰ نے روک لیا ہے، اور آپ اس حصے کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور آپ خود نہیں بیٹھے، یہ رب نے چناؤ کیا ہے کہ انہیں چن لیا جائے، ان بندوں میں سے جو مسجد میں آئے تھے انہیں چن کے بٹھا لیا جائے، اور پھر میرے جو انوار و تجلیات میں سے میرے پاس انعامات ہیں پھر ان کو خاص طور پہ دیے جائیں، کیونکہ نماز کے لیے تو بندہ آئے گا نا۔ اب نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں بیٹھنا اور اللہ کے لیے بیٹھنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے نا جس کو کہا گیا کہ جس شخص نے اپنی نماز کی پابندی کر لی، نمازوں کی 5 وقت کی نماز کی پابندی از حد ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 نمازیں اپنے وقت پہ نہ پڑھے۔ 5 نمازیں ہمارے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ نمازوں کے بعد جس نے نفلی کام کیے اور نفلی کاموں میں استقامت کی، اللہ فرماتا ہے میں اسے پھر پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اسے یار بناتا ہوں، پھر جسے میں یار بنا لیتا ہوں پھر اسے میں اپنی محبت کا فیض دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ کیسے دیتا ہے؟ فرمایا پھر کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جسے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے۔ اللہ اتنا قربت دیتا ہے، یعنی بندے کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ کے اندر جو طاقت ہے، کسی کے سر پہ رکھ دیا، دعا کے لیے اٹھا دیا، اللہ کا دوست جب دعا کر کے ہاتھ ابھی منہ پہ پھیرتا نہیں، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول کر لیتا ہے، ہر ایک کی دعا ایسے قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح نگاہ میں طاقت پیدا کر دیتا ہے، بیٹھا کہاں ہوتا ہے دیکھتا کہاں تک ہے۔ ولی کی نگاہ پر اعتراض کرنے والے کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے شیطان کو بہت بڑی نگاہ دی ہے، وہ مشرق میں ہو مغرب میں بندے کو جھانک لیتا ہے، وہ جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ پوری کائنات میں ایسے چکر لگاتا ہے۔ شیطان کو اتنی بڑی رفتار دی ہے لیکن پھر بھی شیطان کمزور ہے۔ ولی اللہ کا ولی طاقتور ہے، جس سے اللہ اپنی دوستی دیتا ہے، پھر اس کی طاقتوں کا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایسے کیسے ہو گیا؟ ایسے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو بہت کچھ دیتا ہے، اس کی کائنات کم نہیں ہے، اپنے دوستوں کو دے۔ فرمایا ان کو ہم ظلمات سے الی النور، روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے مقابلتاً دین کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، کفر کیا، ابو جہل کفر میں کھڑا ہو گیا، ابو لہب کفر میں کھڑا ہو گیا، عتبہ و شیبہ کفر میں کھڑے ہو گئے، اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا، انہوں نے تیرے پاؤں میں کانٹے بچھائے، تجھے پتھر مارے، تجھے مجنون پاگل کہا، تجھے مکہ کی بستی سے نکالا، تیری نگاہوں کے ایک تو تیری نگاہیں ٹھنڈی کر کے دنیا میں عذاب دوں گا، اور دوسرا عذاب قیامت کے دن پوری کائنات دیکھے گی ان پر عذاب کیسے مسلط کیا جاتا ہے۔ پھر یہ بڑے بڑے سردار جنہوں نے کہا تھا ہمارے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بدر میں نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، 313 مسلمان، صرف گنتی کے چند لوگ، 313، ان کے پاس نہ تلوار، نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار، نہ ان کے پاؤں میں کوئی جوتا، نہ ان کے سر پہ کوئی کپڑا، واجبی سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، رمضان کے دن ہیں اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور چلے ہیں رب کے دین کی پاسبانی کرنے اور حفاظت کرنے، اور رب نے انہی کے نام پھر فتح لکھ دی۔ اور ابو جہل جیسا منکر اور بہت بڑا کافر اور مشرک اسی بدر میں جو ہے ذلت کی موت مرتا ہے، عتبہ مرتا ہے، شیبہ مرتا ہے، ولید مرتا ہے، 70 سردار مر جاتے ہیں،
اس سے میرے محبوب کی آنکھوں کو رب نے ٹھنڈا کیا. یہ دیکھو یہ جو کل بات کی باتیں کر رہے تھے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، آج دیکھو کس طرح ان کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں. کنہوں نے مارا ہے؟ ان مجاہدوں نے مارا ہے. اس کیفیت کا ذکر کیا کہ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ساتھی ہمیشہ شیطان ہوتے ہیں. شیطان ہمیشہ بھڑکاتا رہتا ہے، گھروں میں آگ لگاتا ہے. اور جن لوگوں کی صحبت غلط ہوتی ہے نا تو گھر میں وہ لڑائیاں لگائی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتنے، فساد، شرارت. بچے آئیں تب بھی والد سے پریشان، والدہ سے پریشان، وہ دونوں اولاد سے پریشان. کیوں؟ ہم باہر کے ماحول میں جب جاتے ہیں تو ہماری صحبتوں کے حال، جس کو جو صحبت ملتی ہے اسی کا اثر اس پہ پڑتا ہے. کوئی والدین کا نافرمان ہے، کچھ والدین ظالم ہیں، اولاد پہ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں، نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، نہ چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت. طاغوت اس کے پیچھے ہے، شیطانیت اس کے پیچھے ہے. اور شیطان ہمیشہ انسان کو گمراہی کی جانب بلاتا ہے اور وہ نیکی کرنے ہی نہیں دیتا. شیطان یہاں تک مجھے اور آپ کو گمراہ کرتا ہے کہ آپ کے گھر سے چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے پورے راستے آپ کو روکتا ہے، آپ کی روح کو کھینچتا رہتا ہے. کوئی کام مل جائے تاکہ اس بندے کو مسجد میں نہ جانے دیا جائے. اور اگر وہ مسجد میں آ جاتا ہے پھر بھی اس کی طاق رہتی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑ کے نماز پڑھا کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آنکھوں کو اپنے سجدے کی جگہ رکھ کے نماز پڑھا کرو. یا رسول اللہ اس کی وجہ فرمایا کہ شیطان تمہاری آنکھوں سے بھی کھیلتا ہے. جب تم ایسے نماز پڑھتے ہو تو نگاہ ایسے ہوتی ہے، یہ تم نہیں کر رہے، شیطان اپنی جانب تمہیں مبذول کرتا ہے، تمہاری نیکیوں کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں آدھا ثواب بھی نہیں پاتے، کوئی 100 میں سے 10 نمبر لیتے ہیں. کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز کے منہ پہ مار کے ان کو بھیجا جاتا ہے، حالانکہ وہ کتنا بڑا کام کرنے آئے تھے، الٹا سزا لے کے جا رہے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 25-27 نمازوں کی ثواب کے اجر سے بڑھ جاتا ہے اور 700 تک انہیں ثواب دیا جاتا ہے. شیطان مسجد کے اندر بھی آ کے آپ کے لیے، شیطان آپ کی قبر کے اندر تک بھی جا کے آپ کو ورگلائے گا. جب کہا جائے گا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، تو اپنی طرف اشارہ کرے گا، مجھے کہہ دے میں تیرا رب ہوں. وہاں تک فتنے پہنچتے ہیں اس کے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب قبر میں آپ حالت نزا میں آپ سے جو ہے وہ پیاس لگی، حالت نزا میں، اور یہ آخری سانس آپ کے اکھڑ رہے تھے، تو شیطان نے پیالہ پیش کیا پانی کا. اس وقت انسان کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ 7 سمندر بھی اگر اس کے منہ میں انڈیل دیے جائیں پیاس ختم نہیں ہوتی، اتنی کیفیت سخت ہوتی ہے. تو جب اس نے پیالہ سامنے کیا تو اتنا بڑا مفسر تفسیر کبیر کا مفسر، جس نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کی ہو، قرآن کی تفسیر لکھی ہو، مناظرے کر کے جیتے ہوں، آج وہ بھی پھنسا ہوا ہے. اور سامنے شیطان پیالہ لے کے پانی پیو گے، آپ نے فرمایا پیاس بہت شدت کی لگی ہے، دو. کہا پھر اس شرط پہ دوں گا کہ آپ انکار کر دیں کہ رب نہیں ہے، انکار کر دیں کہ رب ایک نہیں ہے. آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، رب تو ہے. کہا پھر دلیل دیجئے. تو انہوں نے دلیل دی رب کے ایک ہونے کی. وہ شیطان تھا، علم تو اس کے پاس بھی بہت تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، بہت کچھ تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اس لیے مار کھا گیا. عاشق ہوتا نا رب کا تو کہتا رب نے مجھے کہا نا سجدہ کرنے کا، میں کون سا آدم کو سجدہ کر رہا ہوں، میں تو رب کے حکم کو سجدہ کر رہا ہوں، بچ جاتا. لیکن اس نے کہا پانی تب دوں گا کہ مجھے دلیل. ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی، اتنا علم تھا. آپ نے پھر دوسری دلیل دی، اس نے پھر رد کر دی. 360 دلیلیں دی، ہر دلیل اس نے رد کر دی. آپ کے پاس دلائل ختم ہو گئے، حالت نزا میں یہ گفتگو ہو رہی ہے. لیکن آپ کی صحبت ایک ایسی ہستی کے ساتھ تھی جو سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک کے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ان سے تھی. اور وہ کسی جگہ ٹیلے پہ وضو کر رہے تھے، انہوں نے وہاں سے اپنی فراست ایمانی سے یہ معاملہ دیکھتے ہوئے ایسے چلو لے کے نا پانی کا ایسے پھینک کے کہا فخر الدین اس سے بحث نہ کرو، یہ کہہ دو میں بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں. وہ مزہ کیا آیا رب کو ماننے کے لیے، دلیل دے کے مانا جائے، میں بغیر دلیل کے رب کو مانتا ہوں. شیطان نے پیالہ توڑ دیا اور چلے گئے اور آپ کا ایمان بچ گیا. یہ شیطان تو وہاں تک پہنچتا ہے. کفر اولیاء الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا شیطان انہیں مرحبا کہتے ہیں، انہیں دلاسا دیتے ہیں، یہ اس کی قوم میں شامل ہو جاتا ہے. یخرجہم من النور الی الظلمات، کیونکہ جو کفر ہے، جو شیطانیت ہے، جو شیطان ہیں، جو بد مزاج لوگ ہیں، یہ سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نور سے لوگوں کو ظلمات کی جانب لے کے آتے ہیں. کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے. یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑھتا
اس شخص کا چہرے کا نور اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ واپس لے جاتا ہے، اس کے رزق کی برکت اٹھا لیتا ہے، حالت نزع اس کے لیے انتہا مشکل کر دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں برکات تو نیک صحبتوں میں ہے نا، اللہ کے ذکر میں۔ تو اللہ کے ذکر سے جو جدا ہوتا جائے گا اس کیفیت میں فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ جو شیطان ہے یہ سارے جہنم کے ساتھی ہیں۔ تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، تم ان شیطانوں کا ساتھ دے کے مسجدوں میں فتنے فساد ہو جاتے ہیں، گھروں میں فتنے فساد ہو، آپ فساد سے نکلنے کی کوشش کریں، کوئی ایسی سبیل نکالیں کہ گھر میں محبت پیدا ہو، مسجدوں میں الفت پیدا ہو۔ ہم کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، سارے مسلمان اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ گو غلام ہیں، ہر ایک اپنے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ نبی کے نام پہ کوئی جان مانگے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری لڑائیاں کس بات کی ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اخلاقیات بڑی ضروری ہے، صحبتیں بڑی ضروری ہیں، اور فرمایا اگر شیطانوں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو تم اسی طرح لڑتے رہو گے، اور فرمایا جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کا درس یہ ہے، اللہ ہمیں نیک صحبتیں عطا فرمائے، ہمیں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے، علماء کے پاس بیٹھنے اور بعمل لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے، اور یہ جو لمحے ہم اللہ کے لیے گزارنے کے لیے بیٹھے ہیں اللہ انہیں اپنے قبول فرمائے، اور صبح قیامت ان لمحات کو ہمارے لیے نجات کا باعث بنائے۔ صدق اللہ و رسولہ اعلم۔